الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لائق التكريم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی فاطر السماوات والارض ہے۔ فاطر اس کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے وہ چیز بنائی ہو، یعنی زمین و آسمان کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس ہستی کا احسان عظیم ہے کہ انسانیت کو فطرت پر قائم رکھنے کے لیے اس ہستی نے کتابیں بھی اتاری اور انبیاء اور رسل کو مبعوث بھی فرمایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوم کو فطرت کے اصولوں کی روشنی میں تربیت دی، اور ہر وقت اس بات پہ کنٹرول رکھا کہ لوگ فطرت سے دور نہ ہو جائیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ ذوالجلال اسی بات کا حکم دے رہے ہیں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے آپ کو لگاؤ دین حنیف کے لیے جو یک رو دین ہے۔ اس میں لف و دوران نہیں ہے کہ جب چاہا دائیں طرف چلے گئے، جب ضرورت پڑی تو چلو اس کے بھی بات مان لیتے ہیں۔ یک رو دین، اس میں دو رخی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ ذوالجلال کا قانون فطرت جو ہے، جس پہ اللہ ذوالجلال نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، جو اللہ ذوالجلال کی تخلیق ہے اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے کہ فطرت کو تبدیل نہ کیا جائے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ تو فطرت سے بیچارے واقف ہی نہیں ہوتے، تو حفاظت کیسے کریں گے؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو شخص اسلام کا اور ایمان کا دعوے دار ہے اسے سمجھنا چاہیے فطرت کس کو کہتے ہیں، اسے جاننا چاہیے کہ فطرت کے کون سی چیزیں اور کون سے اعمال ہیں ان کی حفاظت کر سکے۔ اسے پہچان ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں اور کون سے اعمال فطرت کو تبدیل کرتے ہیں، اس سے اسے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور بھی یہی تین نکات ہوں گے کہ فطرت کس کو کہتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو فطرت کی نشانی ہیں اور ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے، اور کس چیز سے بچنا ہے کہ ہم کہیں غیر فطرتی زندگی گزارنے نہ لگ جائیں جس کا نتیجہ اللہ کی ناراضگی، غضب اور جہنم ہو سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے فطرت کسے کہتے ہیں؟ الفطرہ طبی زندگی کو، طبی حالت کو، اصلی حالت کو فطرت کا نام دیا جاتا ہے۔ اصلی حالت کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 4558، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 402، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ، ماں باپ اس کو یہودی بناتے، او یُنَصِّرَانِ، اور ماں باپ ہی اپنے بچوں کو عیسائی بناتے، او یُمَجِّسَانِ، اور ماں باپ ہی انسان کو مجوسی بناتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے قیامت تک جتنی انسانیت کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، ان سب کی روحوں کو اللہ نے میدان عرفات میں بکھیر دیا، اور سب سے یہ وعدہ لیا، ابھی انسان پیدا نہیں کیے، الستُ بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب روحوں نے یہ بات تسلیم کی کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ ذو الجلال نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ یہی چیز ہے کہ اللہ ذو الجلال نے ہر ایک کو اسلام پر پیدا کیا ہے۔ کتنے لوگ اسلام کو ماننے والوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی عادتیں یہودیوں کی طرح بنتی ہیں، ان کی عادتیں عیسائیوں جیسی بنتی ہیں، وہ مجوسیوں کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں، اور کتنے یہودیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، عیسائیوں کے گھر، ان کو اسلام کی نعمت سے اللہ سرفراز کر دیتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے اسلام پر پیدا کیا، اور اسلام کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو تسلیم کرنا، اور اس کی اطاعت و فرما برداری اور تابعداری کرنا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اسے عیسائی، یہودی اور مجوسی بناتی ہیں، تو صحابی نے فوراً سوال کر دیا، بچہ تو اسلام پہ پیدا ہوا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر جب بڑا ہوتا ہے تو یہودی اپنا دین سکھاتے ہیں، عیسائی اپنا دین، مجوسی اپنا دین، اور کتنے مسلمان ہیں وہ بھی یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے رویے اپنے بچوں کو سکھانے لگ جاتے ہیں، تو وہ یہودی اور عیسائیوں اور مجوسیوں کے تابع دار بن جاتے ہیں۔ تو جو بچہ بڑا ہی نہیں ہوا، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا، اس کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اعلم بما كانوا عاملین، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا تھا، اور اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ بچہ مسلمان ہو، جو بھی چھوٹے بچے ہیں، اگر فوت ہو جاتے ہیں تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خزانہ میں ہوتی ہے، ان کی نگرانی میں قیامت کے دنوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام پہ پیدا کیا. اس فطرت اسلام پہ پیدا ہونے والے کو فطرت کی کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے. پہلے اسے یہ معرفت تو ہو کہ کون سی چیزیں فطرت ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفطرۃ فطرتان، فطرت کی دو قسمیں ہیں، فطرۃ معنویہ و فطرۃ عملیہ. معنوی فطرت اور عملی فطرت. کیا مطلب؟ کچھ فطرت کے تقاضے انسان کی سوچ، فکر، نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ فطرت کے پہلو انسان کے عمل سے تعلق رکھتے ہیں. انسان کی سوچ اور نظریہ، انسان کے تخیلات بھی فطرتی ہونے چاہیے، اور اس کے رویے اور زندگی کے اعمال اور اس کی زندگی کے زاویے بھی ترتیب پائیں تو فطرت کے مطابق ہی ترتیب پانے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت کی 5 چیزیں ہیں. الختان، ختنہ کرنا یہ فطرت ہے. اس سے پتہ چلا جو لوگ ختنہ نہیں کرتے ان کی فطرتی زندگی نہیں ہے. اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی. والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کو سمجھایا کہ 10 من الفطرہ، فطرت کی 10 چیزیں ہیں، 5 کا اور اضافہ کیا. پہلی چیز قص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا یہ فطرت ہے. تفصیل میں ابھی بیان کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کو معاف کرنا فطرت ہے. وَالسِّوَاكُ، مسواک کرنا فطرت ہے. وَالِاسْتِنْشَاقُ، وضو کرتے وقت پانی جو ہے وہ اپنے ناک میں چڑھانا یہ فطرت ہے. وقص الاظافر، اپنے ناخنوں کو کٹوانا، کاٹنا یہ فطرت ہے. وغسل البراجم، اپنے جوڑوں کو اچھی طرح دھونا یہ فطرت ہے. ونتف الابط، صحابہ کرام جب کو حیا والی بات کرتے تو یہ آیت پڑھا کرتے تھے ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. وَنَتْفُ الْإِبِطِ، اللہ تعالیٰ نے جسم کی خد و خال بنائی ہے، بغلوں سے بالوں کو کھینچنا یہ فطرت ہے. وَحَلْقُ الْعَانَةِ، اور پردے والی جگہ سے بالوں کو صاف کرنا یہ فطرت ہے. وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، یعنی الاستنجاء، اور قضائے حاجت کے بعد استنجا کرنا، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا یہ فطرت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں کچھ 10 چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ یہ فطرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فطرتوں کا تذکرہ کیا ہے، امام ابن القیم نے ان کی 2 تقسیم کا بھی تذکرہ کیا کہ کچھ معنوی فطرتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے حفظ اور عقیدے اور سوچ اور نظریے اور فکر سے تعلق رکھتا ہے. کچھ عملی فطرتیں ہیں
کہ جن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہماری زندگی کے اعمال میں انہیں نظر آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے معنوی فطرت ایک مسلمان کی کیسی ہوتی ہے، اس کا نظریہ کیسا ہوتا ہے، اس کی سوچ کیسے ہوتی ہے، اس کے تخیلات کیسے ہوتے ہیں، اس کے افکار کیسے ہونے چاہیے، اور اس انسان کی خواہشات کیسی ہونی چاہیے، اس انسان کے ارادے اور نیتیں کیا ہونی چاہیے، اس کے دل و دماغ میں سوچ کون سی پنپتی رہے کہ وہ فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس میں سب سے پہلی بات اللہ ذوالجلال پر توکل کرنا اور اللہ ذوالجلال کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ ایک مسلمان کی فطرت کی نشانی ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ پوری دنیا سے بڑھ کے قابل اعتماد ہستی کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو توکل تو پھر اسی پہ کیا جائے گا۔ اچھا گمان تو اس کے بارے میں رکھنا چاہیے جو ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے۔ 200-250 لوگ اپنی زندگی، بیوی بچے، نقدی اور زیورات، اور پوری زندگی کی پونجی جو ہے ڈاکومنٹس، وہ جہاز میں رکھتے ہیں۔ پائلٹ بھی سویا ہوتا ہے، کو پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے، اور سب اس پہ اعتماد کر کے جو نظر بھی نہیں آ رہا سو جاتے۔ 8-8 10-10 گھنٹے کی بھی بعض فلائٹیں ہیں، سوئے ہوئے۔ کسی کو کبھی یہ فکر نہیں ہوئی کہ پائلٹ بھی سویا ہوا ہے، کیونکہ کسی کو نظر نہیں آتا، کو پائلٹ بیٹھا ہوا ہے، اس پہ اعتماد کر کے سو جاتے ہیں۔ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور جس کی شان یہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ ہی آتی ہے، اس پہ اعتماد نہیں کرتا۔ تو اللہ پہ توکل کرنا، اس پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اس کے بارے میں ہر وقت اچھا گمان رکھنا کہ میرا مالک مجھے ضائع نہیں کرے گا، یہ فطرتی سوچ ہے۔ تو جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ ہے فطرت سے ہٹنے والا انسان۔ بس لگتا ہے کہ بس نہ مصیبت ہی آ گئی ہے، یہ شیطان ہے اسے فطرت سے دور کر رہا ہے۔ یہ دائیں بائیں کی سوچیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ میرے مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا رازق بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، اور مالک بھی وہ ہے۔ میری حفاظت کرنے والا اور نگرانی کرنے والا بھی کون ہے؟ وہی۔ جب انسان اپنے ذاتی تخمینوں کی طرف آتا ہے تو توکل سے دور ہوتا ہے۔ ذاتی تخمینہ کیا تھا؟ نمرود نے یہ لگایا، آگ میں پھینکیں گے جھلس جائے گا ابراہیم علیہ السلام۔ توکل کیا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا پھر تخمینہ کام آیا کہ توکل کام آیا؟ توکل کام آیا۔ عادیوں سمودیوں کے اندازے یہ تھے، لو اتنے اتنے بڑے پہاڑوں میں ہم نے گھر بنائے ہیں، یہاں کیسے کو ہمیں مارے گا؟ اللہ نے صرف ہوا بھیجی اور ان کو ان کے پہاڑی کمروں میں مار دیا۔ اتنے ان کے قد تھے جتنا کھجور کا تنا ہوتا ہے۔ اچھا جن مومنوں کی بات تھی، مومنوں کا توکل کام آیا کہ اندازے کام آئے؟ لائن بنا کے لاٹھیاں لے کے کھڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر، لو نکلتے ہیں تو آج کام تمام ہو جائے گا، اندازہ تھا۔ لیکن وہ کس کی حفاظت میں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں، آپ نے مٹی پھینکی ہے، شاہت الوجوہ، بم تو نہیں نہ پھینکا، مٹی پھینکی۔ کس پہ توکل کرتے ہوئے؟ پاس سے گزر گئے ہیں، سارے اندھے ہو گئے، توکل کام آیا کہ اندازے؟ توکل۔ سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی لہریں
ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ چھوٹے سے بچے تھے صندوقچی میں ڈال کے سمندر کے سپرد کر دیا. کو کرتا ہے؟ توکل کام آیا کہ ان کی شرارتیں کام آئیں. اللہ نے کیسا نظام بنایا، وہ دودھ ہی نہیں پیتے کسی کا. بہن دیکھ رہی تھی، کہا میں بھی آپ کو ایک دائی کا بتاؤں؟ کہا آپ بھی بتا دو. تو وہ بھی دائی کو لے آئی اپنی ماں کو ہی. جب دودھ پلانا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا. قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ہر دائی پہ موسیٰ علیہ السلام کو حرام ہی کر دیا کہ کسی کا دودھ اسے پسند ہی نہیں آنا. ہر سال مارنے والا فرعون اندازے تھے کہ کسی کو میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے کہ کل کو میرے سامنے کھڑا ہو. اللہ نے اس سال نہیں موسیٰ پیدا کیے جس سال وہ چھوڑتا تھا، اس سال پیدا کیے جس سال وہ مارتا تھا. تو اللہ نے پالا تو کس جگہ؟ اسی شخص کی جھولی میں پالا ہے. توکل، اللہ پر اعتماد، بھروسہ. اور میرے بھائی یہ فطرتی سوچ ہے، اور ادھر ادھر کی سوچیں یہ غیر فطرتی سوچیں ہیں. مومن کے معنوی جو ہے وہ فطرتی رویہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں اس کا اعتماد ہونا چاہیے، اللہ ذو جلال کے بارے میں اس کا توکل ہونا چاہیے. بھروسہ ہو تو صرف اللہ ذو جلال پہ. دوسری بات، اللہ ذو جلال کی تقدیر پر ایمان لانا یہ فطرتی سوچ ہے. تقدیر کیا ہے؟ اندازہ، لیکن کس کا؟ اللہ کا اندازہ. ساری دنیا اپنے انالیسس جمع کر لے، جھوٹے ہوں گے، لیکن اللہ ذو جلال کا اندازہ جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوگا. کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ میرے لیے کون سی چیز ضروری ہے کون سی ضروری نہیں. اس کو زیادہ پتا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے. اس کی اندازوں پر ایمان لانا کہ میرے رب کا فیصلہ نا، بس اس سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں. اس لیے سلف کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، اور میری زندگی کی سب سے خوبصورت لذت اور راحت مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میں اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیتا ہوں. اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ انسان کے لیے سب سے اچھے فیصلے ہیں. بس اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، اصل میں اس کے بعد کو اللہ کو بڑی خوشی دینا چاہتے. نابلسی ایئرپورٹ سے نکلے، پہلے بھی آپ نے واقعہ سنا ہے، گاڑی پہ بیٹھے، شوگر پیشنٹ تھے، عالم ہیں. کچھ 4 منزلے نوجوان آئے اور انہیں کھینچ کے گاڑی سے باہر پھینکا. ان کو نہیں پتا تھا. نوجوان بیچارے جب سمجھ بوجھ نہ ہو تو ایسا ہی کرتے ہیں، گر گئے. بڑا غصہ آیا لیکن پی گئے کہ نہیں. میں نے ان کو کہا کیا ہے؟ گاڑی پہ سوار ہوئے، لے گئے گاڑی. یہ دوسری ٹیکسی پہ بیٹھے، جب آگے گئے لوگ اکٹھے تھے. پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈرائیور سمیت 4 لوگ اور 5 کے 5 ایکسپائر ہو گئے. اس وقت سوچ آئی کہ تم گرنے سے پریشان تھے، اللہ تجھے ابھی زندگی دینا چاہتے تھے. یہ ہے اللہ ذو جلال کے فیصلوں پر ایمان لانا کہ جو ہوا ہے یہ میرے نقصان کا نہیں ہوا. ایک شخص چلتا ہے، بہت قیمتی میٹنگ کے لیے سفر کرتا ہے. واقعہ آپ نے بھی پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. لیکن حالات یہ تھے کہ ایئرپورٹ تک پہنچ نہیں سکا، باوجود اس کے کہ بورڈنگ کر چکا تھا وہ آن لائن. جب وہاں پہنچا تو فلائٹ جا چکی. کفی حسرت ملتا ہے، یہ کیا ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا. ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو جہاز اڑا تھا وہ کریش ہو گیا، اور وہاں لکھا تھا 169 لوگ جو ہیں وہ اجل کا لقمہ بن گئے. بعد میں کہا نہیں،
بورڈنگ تو 169 کی ہوئی تھی، ایک شخص سوار نہیں ہو سکا، وہ اکیلا بچا ہے، باقی سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ فوراً سجدے میں چلا گیا، اصل میں اللہ ابھی مجھے اور زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا، اس کے بغیر ایمان کی لذت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جلال ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، صحابہ کرام کا جو منہج ہے، اس منہج کو اختیار کرنا یہ فطرتی سوچ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب تک صحابہ کی طرح تم ایمان نہیں لاؤ گے، اس وقت تک تمہارا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہو۔ معیار ہیں وہ، مقیاس ہیں وہ، میزان ہیں۔ جب تک ان جیسی سوچ نہیں بنے گی، ان جیسا ایمان نہیں ہوگا، تو آپ جو مرضی جتن کر لے، اللہ کے ہاں آپ مومنوں کے ریکارڈ میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہ نصیحت کیا کرتے تھے، فالسمت الاول، السمت الاول، جو فطرتی امور ہیں ان کو اختیار کیا کرو۔ جب کسی نے پوچھا یہ کیا، کہتے ہیں فَإِنَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہمیں اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو جو فاطر کی طرف سے نظام آئے اس کو قبول کر لو۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ السمت الطریق، میرا مقصود یہ ہے راستہ وہ اختیار کرو جو انبیاء کا راستہ ہے، جو انبیاء کو ماننے والوں کا راستہ ہے۔ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کلام ہے قرآن، اور دوسری اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور دوسری روایت میں آتا ہے جو ان دو چیزوں پہ عمل کرتا ہے، قرآن اور حدیث، جو ان پہ عمل کرتا ہے میں حوض کوثر پہ اس کا انتظار کروں گا۔ یہ اکٹھے وہاں بھی آئیں گے۔ صحابہ کرام کے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 71 فرقے تھے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، 70 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا جن نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی تورات کو مانا۔ پھر اس کے بعد عیسائی آئے، عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا جنہوں نے انجیل کو بھی مانا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانا، وہ جنت میں جائیں گے۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ، میرے صحابہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے کسی جماعت کا نام نہیں بتایا، کام بتا دیا۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس دین پہ ہوگا یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ بڑا سادہ اور صاف جواب۔ یہ اختلافات، یہ فرقے بازیاں،
یہ تفرقے بازیاں، یہ میرا اور آپ کا ڈومین نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی کو احترام دینا سیکھو میرے بھائیو، کسی کی عزت کرنا سیکھو، کسی کو خوشیاں دینا سیکھو۔ آپ خوشیاں بانٹیں گے، اللہ تمہاری جھولی کو کبھی خوشیوں سے خالی نہیں کریں گے۔ مسلمان کا اگر بھائی ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اسے ظالم کے حوالے نہیں کرتا، اسے دھوکہ نہیں دیتا، اسے قتل کرنے کی سازشیں نہیں بناتا، بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ آپ کسی مسلمان کے لیے دعائیں کریں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ سوچ، یہ ہے فطرتی سوچ، فسادی سوچ فطرتی نہیں ہے۔ امن کو پسند کرنا، معاشرے میں محبت کو عام کرنا، کوئی بڑا ہے اس کو عزت دو، چھوٹا ہے اس پہ شفقت کرو، یہ سوچیں جو ہیں اللہ نے فطرتی سوچیں انسان کو دیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی یہ سوچ اللہ نے عطا کی تو صحابہ کو عطا کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو عطا کی۔ چوتھی چیز، نماز کو بر وقت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ فطرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تزال امتی علی الفطرہ ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم، اس وقت تک لوگ فطرت پہ رہیں گے جب تک ستارے نکلنے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز پڑھ چکے ہوں گے۔ آپ تھوڑا سا غور کیجئے، مغرب کی نماز وقت پہ کون پڑھتا ہے اور لیٹ کون پڑھتا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر واخر السحور، لوگ فطرت پہ اس وقت تک رہیں گے جب سحری کو لیٹ کر کے کھائیں گے، یعنی اذان کے قریب قریب، اور افطاری جو ہے وہ جلدی کریں گے۔ آپ خود سوچ لیجئے اس وقت دنیا میں افطاری کون جلدی کرتا ہے، کون کہتا ابھی نہیں کرنی؟ آپ سوچ لیں، فطرت کے مطابق کون ہے جس کی سوچ ہے، جو حدیث کے مطابق اپنی سوچ بناتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے رہنمائی دی ہے اس کو قبول کرتا ہے، یہ فطرتی سوچ ہے۔ عبادات کو بر وقت ادا کرنا یہ فطرتی سوچ ہے، لیٹ کر کے کرنا یہ فطرتی سوچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اور بات بھی سمجھائی۔ ابن حبان کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز تو پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے رکوع بھی جلدی جلدی کرتا ہے، سجدے بھی جلدی جلدی کرتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سنیے گا۔ جب ہم اللہ کے گھر آ ہی گئے تو کس کے پاس آئے؟ اس کو اپنا محبوب ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کبھی دنیاوی محبوب سے بھی کوئی جھٹکے سے مل کے جاتا ہے؟ اللہ سے ملتے جلتے رہا کرو، واقفیت بنے گی، پھر جب وہ آواز دے گا نا پکا پکا بلانے پہ آپ کو خوف نہیں آئے گا۔ اس لیے نیک لوگ کہتے ہیں ملتے جلتے رہا کرو، اور دل لگا کے اس سے باتیں کر لو، واقفیت جتنی بڑھے گی جب وہ بلائے گا اتنا ہی خوف نہیں محبت پیدا ہوگی، جلدی جائیں۔ ملتے جلتے رہا کرو۔ جلدی جلدی رکوع کرنے والا اور سجدے کرنے والا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا 40 سال سے۔ کتنے سال سے؟ ابن حبان کی روایت ہے 1665۔ جواب سنیے گا جو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو جواب دیا، کہا ما صلیت منذ 40 سنہ، 40 سال سے تم نے نماز پڑھی نہیں۔ بھئی پڑھی تو ہے، رکوع جلدی کیے اور سجدے جلدی کیے، ساتھ یہ کہا وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی تو یہ فطرت کی موت نہیں ہونی تھی، یہ غیر فطرتی موت ہونی تھی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے ان الرجل
لَيُصَلِّي 60 سَنَةً، ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنے سال؟ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 70 سال ہوگی. وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، لیکن قیامت کا دن ہوگا ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. اچھا کیا ہوا؟ وضو نہیں کیا اس نے؟ نہیں، وضو تو کیا، کیونکہ وضو نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی. اچھا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ نہیں، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتا ہے. بلا شبہ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ یہ 60 سال پڑھتا ہے، نماز ایک بھی قبول نہیں، یہ سبب کیا ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. شاید کس نے رکوع مکمل کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، وہ مکمل نہیں کیا. اگر سجدہ مکمل کیا ہے تو رکوع مکمل نہیں کیا، جس کی بنیاد پہ 60 سالہ عبادت ضائع ہو گئی. میرے بھائی جب اللہ کے گھر میں آئے گئے ہو تو 2-4 منٹ اگر زیادہ لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی تو میرا پروفٹ ہے، اور میری یہی تو کامیابی ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس زیادہ دیر رکوں، میں لذت محسوس کروں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. وہ ابن حبیرہ کیا نقل کرتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک، آئیے جن کو لذت آتی ہے، مغرب کی نماز پڑھی، سنتے پڑھی ذکر کے بعد، اور سجدے میں چلے گئے. راوی کہتے ہیں ہم نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی سر اٹھاتے ہیں، جب تک عشاء کی اذان نہیں ہوئی وہ سجدے میں ہی پڑے. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے لذت عطا کی تھی اپنی عبادت کی. ان کو لذت اتنی آتی تھی دنیا وما فیہا کو بھول جاتے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. تو نماز، عبادات، ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جب انسان کرتا ہے تو یہ فطرتی سوچ ہے. اگر جلد بازی اس میں ہوتی ہے تو یاد رکھنا انسان اس فطرتی سوچ سے دور ہو جاتا ہے. اور روایت آپ نے سن لی ہے کہ 40 سال تم نے اللہ کی قسم نماز پڑھی نہیں. 5ویں سوچ، اللہ کا ذکر کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، باوضو کر کے سونا. اس سے بھی انسان فطرت کے دائرے میں چلا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو انسان رات کو سوتا ہے اور سوتے وقت باوضو کے سوتا ہے، ذکر کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 7488، اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک، انسان دائیں طرف چہرہ کر کے اپنا ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتا ہے، اللہ تیری طرف ہی میں نے منہ کر لیا، وفوضت امری الیک، اللہ سارے کام میں نے تیرے حوالے کر دیے. اور آگے کیا فرمایا، والجأت ظہری الیک، اللہ میرا اعتماد بھی تجھ پہ ہی ہے. ساتھ یہ کہا رغبتاً ورہبتاً الیک، اللہ تجھ سے ڈر بھی آتا ہے لیکن امید بھی تو تجھی سے ہی ہے نا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ میرا تو نجات دہندہ کو ہے ہی نہیں، مجھے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور میرے لیے تیرے سوا کو ملجا و ماوا بھی نہیں ہے. اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہتا ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت، اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی یعنی قرآن پر، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر بھی میں ایمان لایا جسے تو نے رسول بنایا. اگر صبح تک راتوں رات فوت ہو جائے تو یہ فطرت کی موت فوت ہوگا. اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنائیے،
صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجیے میرے بھائیوں، اس رب کو یاد کرنے کا وقت نکالیے۔ اور دنیا میں جس سے محبت زیادہ ہو نا، اس کا نام زبان پہ بار بار آتا ہے، حتیٰ کہ ایک ماں باپ کے 10 بیٹے بیٹیاں ہوں، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا نام کثرت سے زبان پہ آتا ہے۔ کسی بندے کو دیکھنا ہونا کہ یہ اللہ والا ہے کہ دنیا والا ہے، آپ 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو اور گن کے دیکھیں کہ 1 گھنٹے میں دنیا کس نے کتنی باتیں کی ہیں اور اللہ کی کتنی کی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کی اللہ سے محبت ہوتی ہے سچی، اس کی زبان پہ تذکرے بھی اللہ ذوالجلال کے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں، اس کے دین کے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اللہ ذوالجلال کی سرپرستی اور اللہ کے رسول کے فرامین کی سرپرستی اور صحابہ اکرام کے منہج کی چھاپ رکھتا ہے۔ اس لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا دکان پہ بیٹھنا، چونکہ جب اللہ کے حوالے اس نے اپنے آپ کو کر دیا، یہ سارا اللہ دین ہی بنا دیتے۔ چھٹی بات جو انسان کی مانوی فطرت کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، نکاح کرنا۔ کچھ لوگ بڑے پارسا بنتے ہیں، میں نے نکاح نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5063، آپ نے فرمایا ان من سنتی النکاح، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ آئے پوچھنے کے لیے کہ آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جب انہیں بتایا گیا کہ عبادت تو اللہ کے رسول بہت کرتے ہیں، تو ایک کہنے لگے بس میں نے شادی نہیں کرنی، دوسرے نے کہا بس میں نے ساری رات تہجد پڑھنی ہے، ناغہ نہیں کرنا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھنے ہیں۔ اللہ کے رسول غصے میں آئے جب پتہ چلا، فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، تم یہ کہاں سے لے کے آئے ہو سوچ؟ فطرت کے مطابق سوچ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے پیش کی ہے۔ تشدد کی سوچ جو ہے یہ فطرتی سوچ نہیں ہو سکتی، وہ تشدد دین میں ہی کیوں نہ آپ کریں، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ میانہ روی کی سوچ، اعتدال کی سوچ، اتزان کی سوچ، وسطیت کی سوچ جو ہے، یہ سوچ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ تشدد نہیں کرنا چاہیے، نہ اتنے ڈھیلے ہو جاؤ کہ پرواہ نہ ہو دین کی، نہ اتنے سخت ہو جاؤ کہ تمہارے اخلاق اور رویے سے لوگ دور ہو جائیں۔ اپنے آپ کو میانہ رو رکھیں کہ آپ کی نرمی، آپ کے اخلاق سے لوگ آپ کے قریب ہوں، کسی کو احترام اور عزت دینا سیکھیں گے، یہ سوچیں آپ کی ٹھیک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 7ویں جو سوچ ہے انسان کی مانوی فطرت کی، جب انسان کے اندر حیا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ فطرتی زندگی گزار رہا ہے۔ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان اکٹھے ہی آئے ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا نہ رہے تو ایمان نہیں رہتا، ایمان نہ رہے تو حیا نہیں رہتا۔ 8ویں چیز لباس یواری سوآتکم وریشا، اللہ نے تمہیں لباس کی نعمت سے نوازا ہے۔ جو بے لباس رہنا چاہتا ہے وہ فطرتی انسان نہیں ہے۔ لباس کے 3 پرپز ہیں، ستر پوشی، گرمی سردی سے بچاؤ، زینت۔ اس لیے جو کہتا ہے کہ میں بے لباس چلتا پھرتا رہوں لوگ مجھے دیکھیں، یہ انسان فطرت کی زندگی نہیں گزار رہا۔ جو شخص چاہتا ہے، بلا ایمانداری سے بتائیے، آپ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، اگر کسی شخص نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہے، یہ بھی کوئی انداز زندگی ہے؟ جہالت ہے، یہ اس کی سوچ کے اندر شیطان ہے۔ ہر شخص تو ہے اپنا لباس اچھا بناتا ہے نا، یہ بھی کوئی ٹرینڈ ہے کہ یہاں سے بھی پھٹا ہے، یہاں سے بھی پھٹا ہے، یہاں سے بھی پھٹا ہے۔ جی آج کر ان یہ ہے، ایک وقت آئے گا لوگ ایک بازو کی قمیض پہنا کریں، کہیں گے ان یہ ہے۔
اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آئے لوگ الٹی قمیض پہنے کہیں گے ان یہ ہے۔ مومن یہ نہیں دیکھتا، مومن یہ دیکھتا محمد کریم نے کیسا پہنا ہے۔ وہ ان شن کو نہیں دیکھتا کہ آج کل کیا لوگ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے زرد رنگ کا لباس دیکھا تھا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، فرمایا لا تلبسها فإنها من لباس الكفار، یہ کافروں کا لباس ہے، مت پہنو۔ کہ اللہ کے رسول رنگ اتار دوں دھو کے؟ فرمایا بل احرقهما، رنگ اتارنے کی ضرورت نہیں، ان کو جلا دو۔ مسلمان کیسا ہے؟ اس کے اندر غیرت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ دوسری طرف یہود و نصارہ کی عادتیں ہوں، ان کو اپریشیٹ کرے اور اللہ کے رسول کے طریقے کو پسند نہ کرے، اس کا اسلامی دعویٰ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلم و بردباری کے بارے میں بھی بتایا، لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، خیر اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس مال بہت ہے، اولاد بڑی ہے، بڑے بیٹے ہیں، ولیکن الخیر ان یکثر علمک ویعظم حلمک، خیر پر وہ ہے انسان جس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے حلم و بردباری زیادہ رکھی ہے، برداشت رکھی ہے، بڑی سے بڑی بات سن کے اس کو سنبھالنا جانتا ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا جانتا ہے، اسے برداشت کرنا جانتا ہے، ٹالریٹ کرنا جانتا ہے، یہ خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دودھ بھی فطرت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، ڈاکٹروں کو اللہ سلامت رکھے، بڑے بڑے نیک ڈاکٹر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگ چپکے سے کہہ دیتے ہیں دودھ کے قریب نہیں جانا۔ اللہ کے رسول نے مکہ سے شام تک، شام سے 7ویں آسمان تک سفر کیا ہے، کوئی چیز کھائی پی نہیں لیکن دودھ پیا ہے، اور دونوں مرتبہ جو ہے جبریل ان کے سامنے دودھ بھی لائے ہیں، شراب بھی لائے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شہد بھی لائے ہیں، آپ نے دودھ پکڑا ہے۔ تو جبریل نے بھی یہ کہا اخذت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا ہے۔ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ بھی شراب تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو امت کیسے گمراہ ہوتی؟ کیونکہ بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے، تو آج فطرت سے منع کر دیتے ہیں۔ میں بھی آپ سے کہوں گا، ہر طبیعت اپنی اپنی ہوتی ہے، احتیاط کرنے میں حرج کو نہیں، لیکن دودھ سے بڑھ کے دنیا میں نعمت کوئی نہیں ہے۔ یہ واحد جو ہے نعمت ہے جس کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے دعا سکھائی، جب دودھ پیو تو کیا پڑھو؟ ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہوگی، اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ، اللہ اس میں برکت ڈال دے اور اس سے اچھی نعمت ہمیں عطا کر دے۔ ہڈیوں کو آپ نے مضبوط رکھنا ہے زندگی کے آخری سانس تک، تو دودھ کے ساتھ بھی محبت کرو، یہ فطرت ہے۔ اس لیے فرمایا جب 3 چیزیں دی جائے نا تو واپس نہ کیا کرو، ثلاث لا ترد، جب کوئی 3 چیزیں تحفے کے طور پہ دیتا ہے تو واپس نہ کرو۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ الطیب والسواک والوسائد واللبن، خوشبو پیش کرے تو واپس نہ کرو۔ جب کوئی تکیہ کشن پیش کرے کہ ٹیک لگا لو، واپس نہ کیا کرو۔ جب کوئی دودھ پیش کرے تو واپس نہ کیا کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من عرض علیہ ریحانہ فلا یردها، کوئی اگر پھول پیش کرتا ہے تو واپس نہ کرو، خفیف المحمل، اٹھانے میں بھی ہلکا اور خوشبودار ہے۔ شرط یہ ہے، میں شرط کیوں لگانے لگا ہوں، کہیں غلط لوگ اس کا معنی غلط نہ لے گے کہ وہ پھول ویلنٹائن ڈے کا نہ ہو۔ مومن کو خوشی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے دودھ کو بھی فطرت بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ انسان دل کو صاف رکھتا ہے تو یہ دل کی صفائی والا انسان بھی فطرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو یاد کیجئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ مسلمان کتنے سال رہے؟ 6 سال۔ جب فوت ہوئے تو اس کی اطلاع دینے کے لیے جبریل اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ سعد کی روح قبض کر لی گئی ہے اور اس کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے جلدی کرو اس کو غسل دیں، کہیں فرشتے آگے پہلے نہ غسل دے دیں۔ راز کیا تھا؟ وہ رات کو سوتے تو 3 کام کرتے، کہتے ہیں لا اجد غلا لاحد من المسلمین، کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں ہے۔ ولیس فی قلبی غمر، میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں ہے۔ ولا احسد علی احد علی شیء اعطاہ اللہ ایاہ، میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا۔ اللہ نے جب دل صاف ان کا پایا تو کتنے بڑے انعامات سے نواز دیے۔ دل کی صفائی یہ بہت ضروری ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، کوئی ہے آپ میں سے؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا، کہ جس کو نالیاں اور یہ گندگی پسند ہو۔ اگر انسان کے دل میں حسد کی نالی بھی چل رہی ہے، بغض کی بھی، عصبیت کی بھی، آپ کو تو پسند نہیں ہے تو اللہ کو یہ دل پسند آئے گا؟ مسلمانوں کے بارے میں دل میں محبت رکھیں، حسد چھوڑیں، عداوتیں چھوڑیں، عصبیت چھوڑیں۔ جب تک آپ اپنے دل کو پیارا نہیں کرتے آپ کا ایمان بھی پیارا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے دل میں مزین کرنا ہے ایمان کو۔ تو آپ کو پتہ ہے پھول تو بسا اوقات 200 روپے کے ہوتے ہیں، جس میں پھول رکھے جاتے ہیں بکٹس، وہ کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ ایمان جو ہے اتنا مہنگا اللہ نے جس دل میں رکھنا ہے، اس دل کو صاف تو کر لو نا۔ جتنا دل صاف ہوگا اس کی روشنی اتنی دور تک جائے گی، اتنا ایمان آپ کا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فطرتی سوچ اور نظریات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ آپ نے سنا کہ فطرت اصلی حالت طبی حالت کو کہتے ہیں، اور فطرت کی 2 قسمیں ہیں، مانوی فطرت اور عملی فطرت۔ مانوی فطرت کی آپ نے 10 چیزیں سنی ہیں، عملی فطرت کی بھی 10 چیزیں سن لیجئے، یاد رہے۔ مسواک کرنا یہ فطرت ہے، کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جناب ہم تو روزانہ برش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن یاد رکھنا اس سے دانتوں کی صفائی ہو سکتی ہے۔ فطرت جو ہے مسواک کرنا، اور مسواک کے جو فوائد ہیں ساری زندگی آپ کو برش میں فوائد نہیں مل سکتے۔ مسواک کرنا یہ اتنی بڑی سنت اور فطرت ہے کہ اللہ کے رسول کی سب سے پسندیدہ، آپ گھر داخل ہوتے مسواک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، 2 تہجد کے رکعتیں پڑھتے مسواک کرتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے مسواک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری کام بھی کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ مسواک کی۔ فرمایا امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرت، مجھے اتنی مرتبہ مسواک کا حکم دیا گیا کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میرے دانت جو ہیں وہ گر نہ جائیں کثرت مسواک کی وجہ سے۔ دوسری بات، فطرت کے مطابق جو فطرتی رویہ ہے، پانی جب آپ پئیں تو سانس لے کر پئیں۔ آپ پانی کو لیتے ہیں، 1 مرتبہ پانی پی کے اس برتن کو ہٹائیے، پھر پیئے، پھر ہٹائیے۔ ایک ہی سانس میں غٹ غٹ کر کے پانی پینے سے نقصان ہوتا ہے، اور یہ فطرتی طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، كان اذا شرب تنفس 3، آپ جب پانی پیتے تو 3 سانس لیتے، اور فرماتے ہوا اہنا وابرا وامرا، یہ 3 سانسوں میں پیا گیا پانی اہنا یہی انسان کا جزو بدن بنتا ہے، ابرا بیماریوں سے بچاتا ہے، اور امرا، اور یہی ہے جو انسان کو بہترین جو ہے اس کی زندگی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔
لیکن یہ سانس بھی اس برتن کے اندر نہ لیجئے، باہر۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بادشاہ لوگ زیادہ ہیں، بڑے سے بڑا گلاس بھی پکڑا، بس منہ لگایا، چھوڑنا اس وقت ہے جب وہ ختم ہو گیا۔ بھائی 3 سانسوں میں پینا چاہیے، تو کہتے ہیں یہ 1 سانس ہوا نا، 2 اور گلاس لاؤ تاکہ 2 اور سانس بھی لے لوں۔ اب ان کو کیا سمجھائیں، ہم بتا ہی سکتے ہیں، احترام تو نہیں چھوڑ سکتے، اخلاق تو خراب نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ کے رسول کا طریقہ بتا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی، یہ کلی کرنا بھی فطرت ہے۔ آپ کلی کرتے ہیں، آپ کے دانتوں کے بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، مسوڑوں کی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے۔ کلی کرنے سے آپ کے چہرے کی رونق اور بشاشت باقی رہے گی، آپ کے چہرے کی تمام وین کی جو خون کی سرکولیشن ہے وہ بالکل ریکارڈ پہ رہے گی۔ کلی کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا علیک بالمضمضہ، بار بار کلی کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ تر و تازہ انسان رہتا ہے، پاکیزگی اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے اور اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ اور اسی لیے حدیث کے الفاظ ہے کان یشتد ان یوجد منہ الریح، اللہ کے رسول کو سخت ناپسند تھی یہ بات کہ کوئی بیڈ سمیل کسی کو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا طیبوا افواہکم، اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو، فإنها طرق القرآن، یہ قرآن کے راستے ہیں۔ جب بندہ مسواک کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قرآن شروع کرتا ہے، فرشتے آ کے اپنے ہونٹ اس انسان کے ہونٹ پہ رکھ دیتے ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے وہ فرشتوں کی خوراک بن جاتی ہے۔ جو نہیں مسواک کرتا، فرشتے آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور پیچھے رہتے، اس کے قریب نہیں آتے۔ تو مسواک کرنا اور کلی کرنا یہ بھی فطرت ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا، ابھی آپ نے حدیث سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سنت ہے اور فطرت ہے۔ ہاں الا ان تکون صائما، اگر آپ روزے دار ہیں تو پھر اتنا مبالغہ نہ کرو کہ کہیں حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ وبالغ فی الاستنشاق، شاید کہ آج وضو کرتے وقت ہمیں خیال ہی رہتا، ہم پانی صرف نوز کے قریب لے کے جاتے ہیں، اس کو چڑھاتے نہیں ہیں، اس سے وضو مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حکم ہے کہ تم ایسا کرو۔ جب حکم آ جائے تو یہ اللہ کے رسول کا حکم وجوب کے درجے میں ہوتا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس حدیث پہ آج کافر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ ناک میں پانی چڑھانے سے طبی فوائد کیا ہوتے ہیں۔ انسان کی دماغ کی جتنی نسیں جو ہیں وہ تر و تازہ بھی ہوتی ہیں، اور جتنا ان کو پمپ چاہیے ہوتا وہ اتنا ان کو ملتا ہے، اور پورا ریگولیٹری جو اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے کہ دماغ کے اور انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا ربط جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس ناک کو جھاڑنا ہے۔ آپ نے کبھی اس کو بھی بہت چھوٹا سمجھا ہوگا، کتنے لوگ دائیں ہاتھ سے ہی نوز صاف کر رہے ہوتے ہیں، نہیں میرے بھائی، بائیں ہاتھ سے۔ اور آپ نے اگر کرم اللہ وجوہکم، اللہ آپ سب کو عزت دے، اگر آپ نے اپنے ناک کو صاف بھی کرنا ہے تو کیسے؟ بائیں ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی سے، جس کو چھنگلی کہتے ہیں۔ یہ آداب ہیں، یہ اسلام نے آداب سکھائے ہیں۔ اس سے انسان کی عزت بڑھتی ہے کہ کتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے ادب اور علم دیا ہے، کہ زندگی کا صحیح طریقہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو لگانا بھی سنت ہے، فطرت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سرما لگانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ فطرت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے، دائیں آنکھ سے شروع کرتے، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، اور دائیں پہ آگے ختم کر دیتے۔ اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ 3 سلائیاں ڈالتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج کو زندہ کرے، کہتے ہیں خیر ہے آج بڑے سرمے لگائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی یہ دیکھنے کو ملتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور فطرت بھی یہ ہے، مانگ نکالنا اور کنگھی کرنا۔ مانگ نکالنے کا معنی یہ اپنے بالوں کے ڈیزائن کیسے کرے، صدعت من یافوخہ،
وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ آدھے بال دائیں طرف آدھے بال بائیں طرف۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب میں آپ کے بالوں کی کنگھی کرتی تو میں آپ کی ناک کی سیدھ سے کنگھی داخل کرتی تو آدھے بالوں کو دائیں طرف اور آدھے بالوں کو بائیں طرف کر دیتی۔ اگر آپ کو محبت ہے اللہ کے رسول سے تو کم از کم بالوں کی شیپ تو اس طرح کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال جو ہیں یہ بھی فطرت ہے، ان کو اکھاڑیے نہیں، ان کو رنگ کر سکتے ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے سفید بال یہاں مانگ میں آئے تو پوچھا یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا؟ فرمایا ھذا وقارک، یہ تیرا وقار ہے۔ فرمایا ربی زدنی وقارا، اگر یہ عزت و وقار ہے تو اور عطا کر۔ اور حدیث کہتی ہے اسلام کی حالت میں جس کے بال سفید ہو گئے قیامت کے دن اتنا ہی اسے نور عطا کیا جائے گا۔ اس لیے سفید بالوں والوں کی حیا کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ البرکۃ مع کابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے صرف یہ دیکھا کہ ایک بوڑھے کو لایا گیا اور جلدی جگہ نہیں بنائی، آپ غصے میں آئے، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بڑوں کو عزت دیا کرو۔ آپ نے فرمایا داڑھی کو معاف کرنا یہ فطرت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے عشر من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیہ، مونچھوں کو کٹوانا، داڑھی کو معاف کرنا یہ فطرت ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں فطرت کے مطابق کون ہے اور کون ہے جو بیچارہ مسلمان بھول گیا۔ آپ مونچھوں کو کٹوانے کے بارے میں 18 الفاظ آئے حدیث میں۔ آپ صاف بھی کر سکتے ہیں، کٹوا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کٹوانے کی بات کرنی ہے تو جتنے آپ کے ہونٹ ہیں یہاں سے کاٹی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سیدنا عمر بھی تو بل دیا کرتے تھے نا، تو آپ ذرا یہ بھی پڑھ لیں کہ وہ کب بل دیا کرتے تھے، ان کے بال کہاں سے بڑے تھے۔ جو انسان کے بال مونچھوں کے ہوتے ہیں جہاں تک ہونٹ ہے ان سے آگے آپ لمبی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ حتی یبدو طرف الشفا، یہ ہونٹ کا حصہ نظر آنا چاہیے۔ جیسا کہ امام نووی جو صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ان 18 کے 18 الفاظ کو جمع کرتے ہیں۔ سیدنا عمر تو اس وقت کافروں سے جہاد کرتے تھے اور ان کے دماغ کی خناسی نکالنے کے لیے ایسا کرتے تھے، تو آپ گھر میں آج کل جہاد میں مشغول ہیں کیا؟ کبھی فٹ بھی کر لیا کرو کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں پیش کرنا ہوں، داڑھی کو معاف کرنا اور مونچھوں کو کٹوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عملی نمونہ یہ بھی بیان کیا، حجامہ کروانا چاہیے۔ علاج تو بہت ہیں، حدیث میں آتا ہے جب آپ معراج پہ گئے تو ہر آسمان پہ فرشتے کہتے علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، حجامہ کروائیں، یہ بہت بڑا علاج ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگ یہ سیکھ گئے اور وہ حجامہ کرتے ہیں، یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنی تلقین فرمائی ہے کہ آپ نے حجامہ کرنا ہے تو چاند کی 17 اور 19 تاریخ اور 21 تاریخ کو آپ حجامہ کروائیں۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی کو بھی سر میں اگر تکلیف ہوتی نا، کوئی پتھر لگ جاتا، زخم ہوتا، تو آپ پرانی چٹائی کو جلا کے راکھ رکھتے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ جسم کے اوپر کسی جگہ کٹ آ جاتا تو آپ وہاں مہندی لگایا کرتے۔ آج یہ سارے علاج بھول گئے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے کہا ہے فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اپنے کھانے کو غور سے دیکھو، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے دانہ نکالا، یہ آپ کی خوراک ہونی چاہیے۔ دانہ صرف گندم کا نہیں ہے،
دانے اور بھی اللہ اگاتے ہیں، باجرہ بھی دانا ہی ہے نا، مکی بھی دانا ہی ہے نا، وفاکہۃ وابا پھل بھی ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا انگور وقضبا وزيتونا ونخلا، یہ ککڑی کیا، یہ زیتون کیا، یہ کھجور کیا، یہ آپ کی خوراک ہونی چاہیے۔ اور آج دیکھو کافر کیا سوچتا ہے، کافر سوچتا ہے کہ کون سے علاقے ہیں جہاں موتیں بہت کم ہوتی ہیں، لمبی زندگیاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی عقل کے مطابق سوچتے سوچتے کہتے ہیں ہاں جن علاقوں میں لوگ فطرتی غذائیں کھاتے ہیں اور ڈرائی فروٹس استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی، تو انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ پاکستان میں ہنزا جو جگہ ہے یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہیں۔ راز کیا نکلا؟ وہ یہ تو قرآن نے پہلے بیان کیا ہوا، تو لکھنے والے نیچے یہ لکھ دیا اور بھائی سردیاں آئے تو خود بھی ڈرائی فروٹ کھاؤ، اپنے بچے کو بھی کھلایا کرو، اگر پیسہ جوڑ کے رکھو گے دونوں بیمار ہو جاؤ گے تو ڈاکٹر پیسے لے کے اپنے بچوں کو کھلائے گا، مرضی آپ کی ہے کس نے کھانا اور کس نے کھلانا۔ لیکن اس نے بات تو کہہ دی۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ خود کھاتے ہیں تو محترم ڈاکٹر صاحب کو ویسے آپ تحفہ دے دیں تاکہ نیکی میں اور خوشی میں بھی شریک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخن کاٹنا بھی فطرت ہے۔ کتنے لوگوں کے ناخن دیکھیے، یقین مانیے دیکھ کے شرم آتی ہے، شاید زندگی میں ان کو یاد ہی نہیں ابھی کام کرنا ہے۔ صحابہ ہر جمعے کو اپنے بالوں کو سیٹ کرتے، ناخنوں کو کاٹتے، اپنے آپ کو درست کرتے، یہاں خیال ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے یہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے جو کبھی ہم بولنا پسند نہیں کرتے، عمریں جیسی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اپنے جسم کی اچھے طریقے سے صفائی کر لیں۔ مجھے ایک نہیں کتنی مرتبہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں یہ بھی سکھاؤ کہ اللہ کے ذوالجلال کے گھر جانا ہے تو اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کے لے کے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دائیں جانب سے کام کرنا یہ فطرت ہے۔ آپ جب بھی کچھ چیز حاصل کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کچھ چیز لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے چیز دیتا ہے۔ مومن کا حکم یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے اور دائیں ہاتھ سے کچھ چیز دے اور دائیں ہاتھ سے کچھ چیز لے، کیونکہ دائیں جانب جو ہے یہ فطرت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بایاں بھی تو اللہ نے بنایا نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے نا۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو اس کے حکموں کے مطابق مشینری کو استعمال کرے، الٹا سیدھا اگر بٹن دب جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح الٹی سیدھی سوچے لے کے اگر اپنی مرضی سے ان کو استعمال کرو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا دائیں سے کھاؤ، کہتا میں نہیں کھا سکتا، جیسے آج بھی غصہ کر لیتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا لَسْتَطَعْتَ، تم نہیں کھا سکتے، فَمَا رَفَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى فِي، پھر پوری زندگی دایاں ہاتھ اس کا شل ہو گیا، منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ اللہ عز و جلال ہمیں فطرت کی زندگی نصیب فرمائے اور ہر فطرتی کام کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے یہاں تشریف فرمائے جو یہ بات سن رہے ہیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا، ان کی حفاظت فرما، ان کو ایمان، صحت اور عزت اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور دست و بازو بنا۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے، جو جا چکے ان کو کروڑہا رحمتوں سے نواز دے۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد